بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرض وطن پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کے بن چکے ہیں کہ یقین جانیے کہ سیاست پر بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جس طرح کی مایوسی اور پاکستان میں لا قانونیت دکھائی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی جس معاشرے کا آپ حصہ ہوں ان کے حالات دیکھ کر آپ کو بات ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ آج سارا دن پاکستان لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان اور پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کو لے کر پولیس جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، پاکستانی عوام جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہیں۔ ایک طرف پولیس ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ آنسو گیس پھینک رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں، واٹر کینن کا استعمال، اور دوسری طرف بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو کہ مزاحمت کر رہے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، تصادم ہو رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری تو ابھی تک عمل میں نہیں لائی جا سکی، لیکن ہم نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک جو ہے یہ بن چکا ہے۔ یعنی پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی جس نے سکون کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہو، اور اس نے 5 سال اپنا جو ہے مدت پوری کی ہو۔ یعنی آپ کوئی بھی دور دیکھ لیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آپ دور دیکھ لیں، اس میں یہی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں: ہنگامے، جلسے، جلوس، جلاؤ گراؤ، مار کٹائی، کبھی تصادم، کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنے، کبھی کچھ۔ ابھی لاسٹ ایئر جو رجیم چینج ہوا تھا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا نعرہ تھا کہ ہم 6 ماہ کے اندر پاکستان سے غربت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن غربت کا خاتمہ تو انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے جو اکانومی تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اب عمران خان کی گرفتاری کو لے کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، اور تمام لوگوں کو قانون پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہی ایک اور تھیوری بھی ہے کہ قانون کوئی ہاتھ میں لینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ قانون پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے اور ہو، طاقتور کے لیے اور ہو، کمزور کے لیے اور ہو، مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین ہوں، تو وہاں قانون پر عمل درآمد کروانا بھی مشکل ہے، اور لوگ قانون پر اس طریقے سے عمل بھی نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف دیکھیے کہ پاکستان میں جو منی لانڈررز تھے، بڑے بڑے مافیاز جنہوں نے کرپشن کی ہے، آج وہ سارے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی جن لوگوں پر میگا منی لانڈرنگ کے کرپشن کے الزامات تھے اور عدالتوں سے کچھ بیل پر ہیں، کئیوں کو سزا مل چکی تھی۔ پاکستان کے ایک ایکس پرائم منسٹر، وہ 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا بیل کروا کر، اس کے بھائی نے اس کی ضمانت دی تھی۔ آج اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، اور وہ 3 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ قانون ان کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی عمران خان صاحب پر ایک کیس آئے، توشہ خانہ کا کیس، ابھی کل پرسوں جو توشہ خانہ کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، تو اس لحاظ سے تو پاکستان کا کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس نے توشہ خانہ سے تحائف وصول نہ کی ہو۔ سیاستدان تو ایک طرف، بلکہ سیاستدانوں کے رشتہ داروں نے بھی توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کیے ہیں۔ یا تو آپ سب کو سزا دیں، پھر ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے سے عوام جو ہے وہ اپنی مزاحمت کرے گی۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے پاکستانیوں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ایشوز ہیں، ہماری پرابلمز ہیں، کوئی حکومت بھی ان پر توجہ نہیں دیتی۔ ابھی دیکھیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے، لیکن ہمارے لوگوں کی حالت دیکھیے۔ آج یقین جانیے کہ سفید پوش لوگ جتنے بھی ہیں، مڈل کلاس یا غریب طبقہ، ان کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے اچھے بھلے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ آج پیٹرول کی پرائسز دیکھیں، گیس کی پرائسز دیکھیں، بجلی کی، آٹا جو ہے وہ ناقص آٹا بھی آپ کو وہ 150 روپے 160 روپے کلو کے حساب سے بک رہا ہے، اور پھر جو سستا دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ 130-135 روپے کلو آٹا جو ہے ہر کوئی اپنا ریٹ لگا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت جو ہے، یہ تمام جماعتیں یہ غریبوں کے لیے یا عوام کے لیے کچھ کرتی، لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جاتے۔ یہ آئے دن ابھی دیکھیں کہ پچھلے 1 ماہ سے یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ آج عمران خان کو گرفتار کرنے ٹیم پہنچ گئی، آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ ادھر پریس کانفرنس کر رہی ہیں، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ پاکستان کو آپ نے کیا کوئی کشمیر بنا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ ایک شخص کی گرفتاری جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہونی چاہیے۔ اب میری یہ ججمنٹ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کر اس طرح کر رہی ہے، ورنہ ایک شخص کو گرفتار کرنا یہ حکومت کے لیے، اداروں کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایزی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن
یہ لوگوں کی توجہ مہنگائی سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کا جو برا حال ہو چکا ہے اور پاکستان میں جس طرح زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچ چکا ہے، پاکستان میں ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں اور پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان IMF جو ہے وہ ڈیل سائن نہیں کر رہا پاکستان کے ساتھ، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، ذمہ کے مسائل ہیں، تو ان تمام صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت یہ شوشہ چھوڑتی ہے، جی آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، آج عمران خان کو پکڑ لیا جائے گا۔ او بھائی وہ ملک چھوڑ کر بھاگ تو نہیں رہا، پاکستان کے اندر ہی ہے نا، عدالت کے سامنے پیش کریں ان پر جو کیسز ہیں، لیکن ایک طرف تو آپ نے جو اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو آپ نے عہدوں پر بٹھا رکھا ہے، اور دوسری طرف ایک ہی کیس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں، یعنی پاکستان میں صرف عمران خان ہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی مسائل آپ نے حل کر لیے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری ارض وطن پاکستان کی، بس ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہمارے سیاستدانوں کو، اداروں کو، ان لوگوں کو توفیق دے کہ یہ عوام کے مسائل حل کریں۔ جس طریقے سے آج عوام جو ہے وہ دکھ میں، کرب میں مبتلا ہے، ابھی دیکھیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، عام آدمی جو ہے نا، جو ورکنگ کلاس ہے، جس نے دیہڑی وغیرہ کر کے گزارا کرنا ہوتا ہے، تو ان کا فکر ہے کسی کو؟ یعنی جو لوگ تو امیر ہیں، جن کو پیسے کی پرابلم نہیں ہے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی جس نے جا کر کام کرنا ہے، اس نے دیہڑی کرنی ہے اور پھر شام کو اس نے بچوں کے لیے کھانا لانا ہے، ان کا آپ سوچیں کہ گزر بسر کس طرح ہوگی؟ یعنی دیہڑی بھی نہیں ہوتی، جس آدمی نے روزہ رکھا ہے ظاہر ہے اس طریقے سے کام تو نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اپنی عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنی توجہ لگائے، آج دیکھیں کہ سارا دن مار کٹائی، واٹر کینن کا استعمال، اور پوری دنیا میں جو ہماری جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ہم نے پاکستان کو، لاہور کو ایک کشمیر بنا دیا ہے۔ اب ہم کشمیر کی، فلسطین کی بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، ہم کس منہ سے جا کر انٹرنیشنل فورم پر بات کریں گے کہ دیکھیں جی کشمیر میں انڈین آرمی ظلم کر رہی ہے؟ وہ کہیں گے تم اپنے ملک میں دیکھو، تمہارے ملک میں تو نہ کوئی سیاستدان محفوظ ہے، نہ عورتیں محفوظ ہیں، اور جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، صحافیوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی، سیاستدانوں کو ننگا کر کے ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان کے ساتھ اینٹیں باندھی گئیں، ان کو مارا پیٹا گیا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ میسج ہم نے جب دنیا کو دیا ہے تو کس منہ سے ہم کشمیر کی، فلسطین کی بات کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ارباب اختیار کو یہ توفیق دے کہ وہ بجائے اس کے کہ عوام کو اس طریقے سے الجھائے رکھیں، وہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔